جس طرح سے کوئی آرگنائزیشن ملٹی لیئرڈ ہوتی جاتی ہے، اس میں زیادہ پوزیشنز آنے لگتی ہیں، تو اتنا ہی مینجمنٹ اور سپرویژن کے درمیان میں کیا ڈفرینس ہے، کس کو مینجمنٹ کرنی چاہیے، کس کو سپرویژن کرنی چاہیے، اور کیا ہر مینیجر سپروائزر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دونوں میں کیا فرق ہے، وہ مٹتا جاتا ہے اور سچویشن بہت ہیزی ہوتی جاتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ٹیمز ہیں، آرگنائزیشنز میں ہوتی ہیں جن کا کہ کام سپرویژن کا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ بھی سپروائزری رولز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جن کا کہ اصل کام فیسیلیٹیشن کا ہے یا مینجمنٹ کا ہے یا ان کا رول ڈفرینٹ ہے، تو اس سے بہت کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن میں، کیونکہ بہت ساری ڈپلیکیشن آف فنکشننگ ہونے لگتی ہے، بہت ساری ڈپلیکیشن آف ڈیوٹیز اینڈ ٹاسک ہونے لگتی ہے، اور امپلائیز کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ کس نے سپروائز کرنا ہے ان کو، کس کی انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے، اور از دیر اینی ہیلپ فار دیم، اینی سپورٹ فار دیم، any kind of facilitation available for them or not, or is everybody is just a supervisor. So often this produce negative results because there is a lot of stress that is just increasing because of the supervisory positions in that organization. اس میں جو نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، ایک تو ایک نیگیٹیوٹی آتی ہے ایک امپلائیز کے اندر، ان میں فیئر ڈیولپ ہوتا ہے یا اسٹریس لیول ان کا بڑھتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اٹ سیلف مینیجرز کے لیے جو ان کا بیسک اپنا کام ہوتا ہے وہ اپنے کام سے ڈیویٹ کرتے ہیں اور اپنی جو مین جو مقصد ہے یا فوکس ان کا جس پہ ہونا چاہیے اس سے ہٹ کے وہ صرف سپرویژن میں لگ جاتے ہیں۔ تو دس لیوز ویری لٹل ٹائم فار مینیجرز ٹو پرفارم دیئر اون جابس which are distinctly different and essential from any supervisor's role. Secondly, جب بھی کوئی مینیجر اپنے اصل کام سے ہٹ جاتا ہے اور صرف سپرویژن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جو ٹاپ مینیجرز ہیں یا جو ہائیسٹ کمانڈ کنٹرول ہے اس کو یہ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ وہ ایک اور مینیجر کی ٹیم بھرتی کر لیتی ہے تاکہ وہ اس کام کو پورا کر سکیں جو کہ وہ مینیجر بطور سپروائزر جس کو اگنور کر رہا ہے اور اپنے سپرویژن میں لگ گیا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایونچولی بجٹ پہ اس کی کاسٹنگ فیکٹر بہت زیادہ آ جاتا ہے بیکاز دیر آر مور امپلائیز وچ آر ایکچولی ناٹ ریکوائرڈ. It is more what required is that everybody should be clear about their roles and their jobs in the organization. Thirdly, managers using up supervisors' work deny supervisors learning by experience and it cannot be offset with training. ایک ریسرچ کولمبیا یونیورسٹی نے کی اور انہوں نے یہ پروف کیا اس اپنی ریسرچ میں کہ جو بھی سکسیسفل آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ اپنی آرگنائزیشن میں ایسے میکنزمز کو انشور کرتی ہے کہ جس کی مدد سے کہ ہر کسی کی جاب ڈسکرپشنز، ان کے رولز، ان کی فنکشننگ، ان کی لائن آف کمیونیکیشن بہت کلیئر ہوتی ہے. ایوری بڈی نوز دا اسکوپ آف ہز اور ہر ورک. ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کون سے کام کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کہاں پہ ان کا انٹریکشن کس ٹیم کے ساتھ ہے، کہاں پہ وہ لیٹرل ہے، کہاں پہ ہائرارکل ہے، کہاں پہ وہ مانیٹرنگ کے رول میں آ رہے ہیں، یہ ریکوائرڈ بھی ہے یا نہیں ہے، یا پھر مانیٹرنگ کو یا سپرویژن کو کہیں وہ کنفیوز تو نہیں کر رہے کوچنگ اور مینٹورنگ کے ساتھ. تو جو مینٹورنگ یا کوچنگ کا رول ہے جو کہ کسی بھی مینجمنٹ کا بیسک حصہ ہوتا ہے اس کو کہیں وہ کمپرومائز تو نہیں کر رہے اور اپنے صرف سپروائزری رول کو بہت زیادہ وہ انہانس تو نہیں کر رہے. تو اس کے لیے اسٹڈی بائی کولمبیا یونیورسٹی انڈیکیٹس دیٹ سکسیسفل آرگنائزیشنز strengthen authority of first line supervisor and expands their control. So whoever is first line supervisor اسی کے سپرویژن کے رول کو وہ انشور کرنے کو کہتی ہے یہ ریسرچ، اور اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کریں، اس کو اسٹرینتھن کریں، نہ کہ یہ کہ ہر دوسرا فرد آرگنائزیشن میں سپروائزر کا رول اختیار کر لے.